کہتے ہیں بہت زمانے پہلے بادلوں کے اس پار ایک خوبصورت اور روشن نگر آباد تھا جہاں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ نگر نورستان کہلاتا تھا۔ یہاں پریاں رہتی تھیں جو نہ صرف اپنی دلکشی اور کی وجہ سے مشہور تھیں بلکہ ان کے دل بھی محبت اور نیکی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی نگر میں ایک نیک دل پری رہتی تھی جس کا نام تھا ماہین۔ ماہین کے چہرے پر چاندنی سی معصوم روشنی تھی۔ اس کی خاموش مسکراہٹ سب کے دل مو لیتی تھی، جیسے آسمان پر ایک چمکتا ستارہ باقی ستاروں سے الگ پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی ماہین کی خوبصورتی سب پریوں سے نمایاں تھی۔ ماہین کی ایک بہن بھی تھی، نہایت اور نیک سیرت پری جس کا نام تھا ہنا۔ دونوں بہنیں اپنی روشنی اور نیکی کے لیے ساری وادی میں مشہور تھیں، مگر ماہین کی معصومیت اور نرم مزاجی سب کو زیادہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ایک دن یہ خوشخبری آئی کہ ماہین کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور دل پریزاد کا پیغام آیا ہے۔ اس پریزاد کا نام تھا زویان۔ اس کی آنکھوں میں روشنی، لبوں پر نرمی اور وجود میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ پورے نگر میں چرچا ہونے لگا کہ جلد ہی ماہین اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں، پریاں باغات کو جگمگاتے پھولوں سے سجا رہی تھیں، جھیلوں پر رنگ برنگے کنول بکھرائے جا رہے تھے اور فضاؤں میں موسیقی گونج رہی تھی۔ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ایک دن ماہین باغ کے کونے میں بیٹھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ نرم ہوا چل رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ اچانک روشنی کی ایک کرن اس کے قریب اتری۔ جب وہ کرن مدھم ہوئی تو اس کے اندر سے زویان نمودار ہوا۔ زویان نے مسکرا کر کہا، ماہین تم پریشان لگ رہی ہو، شادی قریب ہے اور تمہارا دل اداس کیوں ہے؟ ماہین نے آہستہ کہا، اداس نہیں ہوں، بس سوچ رہی تھی کہ سب پری دلہنیں ہمیشہ سرخ، سنہری یا سبز پہنتی ہیں، مگر میں چاہتی ہوں میرا لباس دوسروں سے الگ ہو۔ زویان نے مسکرا کر پوچھا، اگر تمہیں اپنی شادی کے لیے کوئی بھی رنگ کا لہنگا پہننے کی خواہش ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ ماہین کی آنکھیں چمک اٹھیں، کالا، کیونکہ کالا رنگ سب سے منفرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دلہن کو کالا نہیں پہننا چاہیے، مگر میں چاہتی ہوں میرا دن سب سے الگ ہو۔ زویان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو یہ ضرور پوری ہوگی۔ چند دن گزرے۔ ایک صبح ماہین کے کمرے میں ایک بڑا سا جادوئی، سب پریاں حیران رہ گئیں تو اس میں ایک نہایت شاندار کالا لہنگا جگمگا رہا تھا۔ لہنگے پر سنہری دھاگوں سے کڑائی ہوئی تھی اور چاندی کی جھلمل کرتی بیلیں اسے شاہکار بنا رہی تھیں۔ ماہین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے لہنگے کو چھوا اور کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے خواب میں سوچا تھا۔ پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر پری اس لمحے کی تعریف کر رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے جب ماہین نے تو وہ خالی تھا، کالا لہنگا غائب ہو چکا تھا۔ ماہین کے قدم لرز گئے۔ اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ دیا، ہر دراز، ہر کونا دیکھ لیا، مگر کالا لہنگا کہیں نہ ملا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ماہین دوڑتی ہوئی زویان کے پاس گئی، وہ کالا لہنگا وہ نہیں رہا، میں نے سب جگہ دیکھ لیا۔ زویان حیرت زدہ ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ وہ بے حد فکر مند ہو کر اپنے خاندان کے پاس گیا اور سب کو سچ بتایا۔ سب پریزاد حیران رہ گئے۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی۔ یہ آواز ماہین کی پرانی دوست ثنا پری کی تھی۔ وہ بولی، زویان تمہیں سچ جاننا ہے، وہ کالا لہنگا ماہین نے خود بیچا ہے۔ زویان چونک گیا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثنا نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو۔ وہ زویان کو ایک بڑے بوتیک پر لے گئی جہاں پریاں جادوئی لباس بیچتی تھیں۔ وہاں کی مالکن پری نے کہا، جی ہاں، یہ کالا لہنگا ماہین بیچ کر گئی تھی۔ یہ سن کر زویان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے ماہین کے پاس آیا اور سخت لہجے میں بولا، ماہین تم نے ہماری محبت کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے اپنی جادوئی انگوٹھی پھینکی اور کہا، یہ رشتہ ختم۔ ماہین زمین پر گر پڑی اور روتی رہی۔ ہنا دوڑی آئی اور اپنی بہن کو گلے لگا کر بولی، بہن ہمت کرو، سچ کبھی نہیں چھپ سکتا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ سب کس نے کیا۔ ادھر ثنا زویان کے قریب آئی اور مسکرا کر بولی، دیکھا میں نے تمہیں بچا لیا، ماہین ویسی نہیں تھی جیسی تم سمجھتے تھے، اب تم میرے ساتھ ہو۔ زویان نے کہا، ہاں شاید یہی بہتر تھا۔ پھر اس نے ثنا کو شادی کی پیشکش کی جو فوراً مان گئی۔ جب ماہین کو خبر ملی کہ زویان اور ثنا کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی دوسری دوست سوہا پری کے پاس گئی۔ سوہا یہ کیسے ہو گیا؟ وہ مجھ پر یقین کیوں نہ کر سکا؟ سوہا نے نرمی سے کہا،
माहीन आंसू ना बहा, हम दोनों मिलकर सच ढूंढेंगे। शादी से एक दिन पहले जुयान एक कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से हंसी की आवाज आई। सना अपनी सहेली से कह रही थी, हा मैंने ही काला लहंगा चोरी किया था, मैंने बुटीक वाली को रिश्वत दी और सबूते माहीन के खिलाफ कर दिए, अब जुयान सिर्फ मेरा है। जुयान के कदम रुक गए, उसने सब कुछ सुन लिया। वो अंदर आया और चीख कर बोला, सना तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने माहीन पर झूठा इल्जाम लगाया। सना घबरा गई मगर अब सब राज खिल चुका था। जुयान भागता हुआ माहीन के पास गया, इसकी आंखों में आंसू थे। माहीन मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन न किया, मैंने बड़ी गलती की, आओ हम फिर से सब शुरू करें। माहीन ने गमगीन मुस्कुराहट के साथ कहा, जुयान जब मुझे तुम्हारे यकीन की जरूरत थी तुमने मेरा साथ न दिया, अब जाओ, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ मगर तुम मेरे दिल से जा चुके हो। माहीन रो पड़ी और रुख मोड़ लिया। आखिरकार माहीन के लिए इसके कजिन परिजाद का रिश्ता तय हुआ। वो निहायत नेक दिल, सच्चा और वफादार था। माहीन ने इसके साथ अपनी जिंदगी खुशियों से भर दी। आखिरकार माहीन के लिए इसके कजिन का रिश्ता तय हुआ। वो निहायत नेक दिल और सच्चा परी शहजादा था जिसके दिल में कभी भी गुरूर अशक की जगह न थी। जब माहीन ने पहली बार इससे मुलाकात की तो उसके नर्म लहजे और सच्चे अल्फाज ने इसके दिल को सुकून दिया। उसने कहा, माहीन तुम्हारा दिल सबसे कीमती है, तुम जैसी नेक परी के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। माहीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में सोचा कि कभी कभी किस्मत हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां दुख और गम से गुजरकर असल खुशियां मिलती हैं। चंद ही दिनों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। परियों के पूरे गांव को जगमगाते हुए फानूसों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। आसमान पर छोटी छोटी जुगनू जैसी परियां खुशी के गीत गा रही थीं। फिजा में फूलों की खुशबू और हंसी की बाज़गश्त फैल गई। शादी के दिन माहीन ने एक निहायत खूबसूरत रंग का लहंगा पहना जिस पर दुख रहा था। इसके सर पर फूलों का ताज रखा गया और उसके परों पर नर्म रोशनी पड़ रही थी। सब परियां हैरान रह गईं कि माहीन वाकई किसी आसमानी दुल्हन की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ दुल्हा यानी उसका कजिन काले रंग की शाही पोशाक में निहायत शानदार। दावत में सब परी खानदान के अफराद जमा हुए। हर तरफ मौसीकी बजने लगी, खूबसूरत राग गाए गए और परियों ने अपने परों को लहरा कर रक्स किया। आसमान पर रंगीन आतिशबाजी छोटी छोटी चमकती रोशनियों की शक्ल में फैल गई जो फिजा को ख्वाबों जैसा बना रही थी। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके दिल सुकून। यूं ये शादी एक ऐसी यादगार तकरीब बन गई जिसे देखकर सब परियां खुशी से झूम उठीं। माहीन के दिल को भी अब ये यकीन हो गया कि सच्चा साथ और सच्चा यकीन सिर्फ वही दे सकता है जो दिल से मोहब्बत करता है, न कि जो सिर्फ चमक दमक के पीछे भागे।